حضور میں نے 2 سوال کی درخواست کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل تجویز ہے کہ جمعہ والی چھٹی جو ہے اس کو جمعہ کی چھٹی بند کیا جائے، اتوار والی دوبارہ شروع کی جائے، کیونکہ اس سے مالی طور پر تجارت کا نقصان ہوتا ہے. تو سوال ہے کہ قرآن کریم کا جہاں تک حوالہ دیا گیا ہے وہ درست ہے. جی اگر حوالہ دیا گیا ہے تو جی قرآن کریم میں یہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ جو جمعہ کا وقت اور جمعے کی تیاری کا وقت ہے اس میں ہر انسان کو فارغ ہو جانا چاہیے. اور یہ جو استنباط ایک کسی نے میری طرف بھی منسوخ کیا تھا وہ درست نہیں ہے کہ جمعے سے پہلے پوری چھٹی ہو اور جمعے کے بعد تجارت چلے. میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کریم سے پتہ چلا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آیا کرو اور تجارت کو چھوڑ دیا کرو. مکمل چھٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تصور یہ ہے کہ اتنا وقت پہلے تجارتوں سے ہاتھ کھینچ لیا کرو کہ جتنے وقت میں تمہیں تیاری کر کے وقت پر نماز جمعہ کے لیے پہنچنے کی سہولت یا اس کا امکان موجود ہے. اس کے باوجود ہم نے جماعت احمدیہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کی چھٹی کی تحریک فرمائی اس میں صرف یہ مقصد پیش نظر نہیں تھا بلکہ ایک اور مقصد یہ تھا کہ اتوار کو گرجوں کی خاطر بنایا گیا اور سارا دن کی چھٹی کر دی گئی. اگر دن کا تقدس چھٹی چاہتا ہے تو پھر جمعے کا تقدس زیادہ چاہتا ہے. یہ بھی پیش نظر تھی. جہاں تک قطعی اسلامی حکم کا تعلق ہے وہ حکم اتنا ہی ہے کہ تجارت جمعے کے دن منع نہیں ہے، یہ کوئی سبق نہیں ہے. جمعے کے دن اتنی دیر پہلے تجارت چھوڑو کہ تم آرام سے پہنچ جاؤ. اور ایسے معاشرے میں جو ابھی پوری طرح بڑے شہری معاشروں میں تبدیل نہ ہوا ہو، مثلا چھوٹے قصبات ہیں، دیہات، بڑے بڑے دیہات ہیں، وہاں تک بھی اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اذان دے دی جائے تو ان کے لیے وقت ہو سکتا ہے. کام کرنے والوں کے لیے، بچے تو ویسے ہی آزاد ہوں گے، ان کے لیے وقت ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے نہائیں اور تیاری کریں اور جمعے میں پہنچ جائیں. اگر اتنا وقت نہیں ہے تو اس حد تک چھٹی لمبی کرنی پڑے گی. اس بنا پر میں نے یہ تجویز کی تھی کہ پہلے وقت میں تو بہرحال چھٹی ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ مقصد جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ مقصد اصل ہے. اور نودی للصلاۃ کی آواز اگر پہنچنے کے بعد وہاں نہ پہنچ سکے تو پھر یہ اذان بہت پہلے کرو، کچھ تو کرنا ہوگا. جو مقصد ہے اس کو بہرحال پورا کرنا ہے کہ جمعے کے وقت تیار ہو کر تم مسجد میں پہنچ جاؤ، یہ بنیادی حکم ہے. باقی ایک قسم کا سہولت کا سلوک ہے، اس میں ہرگز یہ حکم نہیں کہ ضرور تجارتیں کرتے رہو. یہ بات میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ آج کل کے معاشرے پہ یہ اور رنگ میں اطلاق پائے گی. پہلے ہم حکم کو، اس کی روح کو سمجھے، پھر سمجھ آئے گی بات. حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے کانوں میں آواز پڑے اور تم تجارتیں کر رہے ہو، یہ مفہوم ہے اصل میں، تو اس سے تجارتوں کو چھوڑ دینا. یہ مفہوم نہیں ہے کہ تم نے ضرور تجارتیں کرنی ہیں جب تک اذان کان میں نہ پڑ جائے. اگر یہ مفہوم سمجھا جائے تو اس کے خطرناک نتائج یہ نکلیں گے کہ بڑے شہروں میں جہاں دور دور کے لوگ ہیں، جہاں ٹریفک جیمز بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر، وہاں اذان کی آواز جب لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے پہنچے گی نا پھر دور دور تک، تو اس وقت ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ جمعے تک پہنچ سکیں. پھر بچوں کا مسئلہ ہے، اسکول سے کتنی دور ان کے اسکول ہیں، وہ کیسے آئیں گے؟
تو نئے زمانوں کی ضروریات کے پیش نظر حکم قرآنی کی اصلیت کو قائم رکھتے ہوئے اس کو بہرحال قربان نہیں کرنا، یہ نیا نقشہ ابھر رہا ہے کہ جمعے کے دن چھٹی ہی بہتر ہے، لیکن پہلے وقت میں لازماً چھٹی ہو، ورنہ یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ اس لیے میں نے یہ استنباط نہیں کیا تھا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بالکل تجارت نہ کی جائے پہلے وقت میں نے یہ کہا تھا کہ دوسرے وقت میں تو صاف ہے کہ کھلی چھٹی ہے، تیار کوئی نہیں ہونا، خالی بیٹھ کر وقت نہ گزارو، کاموں میں لگ جائے بشک، وابتغوا من فضل اللہ ہے، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ابتغاء چاہو فضل کی، جاؤ واپس کام کرو بشک، لیکن پہلے نماز کے مقاصد کو، اس کے مفاد کو ترجیح دینی ہے، جمعے کو یعنی، اور باقی چیزیں تو اس کی راہ میں حائل نہ ہوں، یہ اس کی روح ہے۔ آج کل چونکہ حائل ہونے کے احتمالات بہت بڑھ چکے ہیں اور اذان جمعے کے وقت سے بہت پہلے دی بھی نہیں جا سکتی، تو اس لیے یہ مسائل نئی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ یعنی قرآن کریم نے اگر حکم دیا ہوتا کہ ضرور تجارت کرو تو ہمیں کوئی حق نہیں تھا کہ زمانوں کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں تبدیلی کرتے، لیکن طرز کلام بتا رہی ہے کہ ہرگز حکم نہیں ہے کہ تمہیں ضرور تجارتیں کرنی ہیں، حکم یہ ہے کہ جمعے کے وقت تمہیں معلوم کر کے وقت ہوگا ضرور پہنچنا ہے، سمجھ گئے؟ جی حضور ایک سوال ہے، ظہور مہدی آخر